وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب علیم۔ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بڑے حج کے دن لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول مشرکوں سے بیزار ہے، پس اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم نے نہ مانا تو جان لو کہ تم اللہ کو ہرگز عاجز کرنے والے نہیں، اور کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اذان کہتے ہیں اعلان کو، عام اعلان۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی جانب سے اعلان عام ہے، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کی جانب سے، إِلَى النَّاسِ، سب لوگوں کے لیے، یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن۔ حج جو ہے جو سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے، جس میں سارے کے سارے اراکین حج ادا کیے جاتے ہیں، یوم عرفہ، یوم نحر، اس کو حج اکبر کہا جاتا ہے، اور جو عمرہ ہے اس کو حج اصغر کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ صرف جمعے کا ہی حج حج اکبر ہے، ایسا ہمیں لغت میں کہیں نہیں ملتا۔ یہ بات جو ہے یہاں پر ہمیں واضح ہو جاتی ہے کہ جو آج بڑا حج ہے، اس دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اس کے رسول کی جانب سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے۔ کیا اعلان کیا گیا ہے؟ ان اللہ بریء من المشرکین، بے شک اللہ تعالیٰ بری الذمہ ہے مشرکوں سے، ورسولہ، اور اس کے رسول بھی، اللہ اور اس کے رسول بریء، بیزار ہیں مشرکوں سے۔ وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم تائب ہو جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ بہتر ہے تمہارے لیے، وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم منہ پھیرے رہو، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تو تم اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور خوشخبری سنا دو کافروں کو دردناک عذاب کی اس بڑے دن، یعنی حج والے دن۔ اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے اعلان کہہ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان مشرکوں سے بری الذمہ ہے، بیزار ہے، کوئی ان کے ساتھ معاہدہ اب کام نہیں آئے گا، کیونکہ اب اس دن کے بعد جو ہے ان کے لیے اصول واضح کر دیا گیا تھا۔ کیا اصول واضح کر دیا گیا تھا؟ کہ آج کے بعد وہ لوگ حج نہیں کر سکیں گے، وہ اللہ کے گھر نہیں آ سکیں گے۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، مگر جن مشرکوں سے تم نے عہد کیا تھا، پھر انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی قصور نہیں کیا اور تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد نہیں کی، سو ان سے ان کے عہد کی مدت کو پورا کرو، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے۔ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پھر جب عزت والے مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کر دو، اور پکڑو انہیں اور گھیر لو انہیں، اور ان کی گھات میں ہر جگہ بیٹھو۔ پھر اگر وہ توبہ کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ وہ فیصلہ ہے جو ان مشرکین مکہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ اب اس آیت کو جب ہم سیاق و سباق کے بغیر پڑھیں تو ہمیں کیا نظر آ رہا ہے؟ اس آیت کو سمجھنے کے لیے اس کا سیاق و سباق کے ساتھ سمجھنا ضروری ہے۔ جو اسلام دشمن عناصر ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اس طرح کی آیات کو
پکڑ کر اسلام کے اوپر شدت پسندی کا لیبل لگا دیتے ہیں، ایسے کہ یہ اتنی سخت باتیں ان کا قرآن کہہ رہا ہے۔ اب قرآن اتنی سخت باتیں کن کے بارے میں کہہ رہا ہے؟